ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى حسين بن علي رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت لاتے ہیں. اس روایت کو بیان کرنے والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں اور رشتہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہے جن کا نام ہے ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر میں نے رونا شروع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں: مالک یا عمی، پیاری پھپھو جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ ما یبکی کے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ عرض کرتی ہیں: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب نے میری نیندیں اڑا دی. جیسے ہی میں بیدار ہوئی میں فجر کی اذان تک سو نہیں پائی. فجر کی اذان میں بھی مجھے وسوسے آتے رہے. میں نے نماز کو مکمل کیا اور اس کے بعد ذکر اذکار بھی نہیں کر پائی. آپ کے پاس آئی ہوں، اس خواب نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھپھو بتائیے کہ خواب کون سا ہے؟ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر کیا دیکھتی ہوں کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے جسم سے کوئی شخص جسے میں نہیں جانتی، اس کا چہرہ میں نہیں پہچانتی، آپ کے جسم سے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی میں گرایا جا رہا ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں عطر کو کاٹا کیوں گیا؟ چلو کسی حد تک یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ جسم سے کاٹا گیا ہے، لیکن میری ہی جھولی میں کیوں ڈالا گیا؟ اس بات نے اس سے بھی زیادہ پریشان کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا پیاری پھپھو جان، یہ خواب تو آپ کا بہت ہی اچھا ہے، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، روتی کیوں ہیں آپ؟ یہ خواب تو بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا تعبیر بتائیے، خواب اچھا ہے تو تعبیر بتائیے۔ تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا عطا کرنے والے ہیں، اور جیسے ہی بیٹا وہ پیدا ہوگا سب سے پہلے وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئی، ان کے سارے رنج غم دکھ اور وہ پریشانی کی کیفیت ساری ختم ہو گئی، اور اب انتظار کر رہی ہیں اے اللہ فاطمہ کو تو بیٹا دے گا۔ اب مجھے کنفرم ہو گیا ہے، کیونکہ زبان جو بتا رہی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خوش ہو گئی، اور خوشی کی وجہ سے اپنے گھر گئی اور جا کر 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 ہجری کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں ایک شہزادہ عطا فرمایا، جو سب سے بڑا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے، خوشخبری پہنچتی ہے، قاصد لے کر آتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کو مبارک ہو، اور آپ تشریف لائیے، آپ کی بیٹی آپ کو یاد کر رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے گئے، اور وہاں پر جا کر جب بیٹھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے میرا بیٹا، واہ میرا بیٹا، آج میری گود میں میرا بیٹا آیا ہے۔ اپنے نواسے کو بیٹا کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اتنی عقیدت اور محبت اور مودت تھی اپنے نواسوں کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف چہرہ کرتے ہوئے فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ نام کیا رکھا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کا نام حمزہ رکھا ہے، میں نے اس کا نام حمزہ رکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک جھکا لیا، فرمایا کہ نہ علی، اس کا نام حمزہ نہیں رکھنا، اگر اس کا نام حمزہ رکھا تو مجھے حضرت حمزہ کی وہ بوٹیاں بھی یاد آئیں گی، غزوہ احد کے اندر جس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، مجھے وہ چچا کی یاد تازہ ہو جائے گی، لیکن نام اس کا حمزہ نہیں رکھنا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول جو آپ کو نام پسند ہو وہی رکھ دو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پسند کو تم آگے نہ رکھو، بلکہ میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ آسمان سے اللہ نے آج اس کا نام نازل کیا ہے، جبرائیل لے کر آیا ہے، اور اللہ نے اس کا نام حسن رکھا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے اس کا نام حسن رکھا ہے۔ سن 5 ہجری کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ حسن بڑے ہیں اور حسین چھوٹے ہیں،
وقفہ گیپ اور پیریڈ 1 سال کا ہے، 1 سال بڑا 1 سال چھوٹا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام اسی طرح اٹھاتے ہیں، حضرت حسین کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو کھول کر جیسے ہی کھولتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ کس آنکھ کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذات پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ واہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے سب سے پہلے دنیا میں آتے ہی نہ بابا کو دیکھا، نہ ماما کو دیکھا، نہ کسی اور کو دیکھا۔ اگر تیری آنکھ نے بھی نقشہ کھینچا ہے تو محمد عربی کا کھینچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہی سوال کیا جو پچھلے سال کیا تھا، فرمایا کہ نام کیا رکھا ہے، نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، حرب، حرابا۔ جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علی مسکرا کر فرما رہے ہیں، علی تو بھی جس طرح لڑاکا ہے، جنگجو ہے، تلواریں چلانے والا ہے، غزوات میں شریک ہونے والا ہے اور قلعوں کو فتح کرنے والا ہے، اپنے بچوں کو بھی اسی طرح بنانے والا ہے، کیونکہ حرب کا معنی ہے جنگجو، لڑاکا، تلوار چلانے والا، غزوے کے اندر شریک ہونے والا، جہاد کرنے والا کفار کے خلاف۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ، اس کا نام حرب نہیں ہے۔ تو پھر وہی جواب دیا اللہ کے رسول، جو آپ کو نام پسند ہو وہی نام رکھ دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کر کے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس شہزادے کا نام حسین رکھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن بھی اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، حسین بھی اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے۔ پھر یہ بات میں کرتا ہوں، علمی نقطہ سمجھیے، قرآن مجید کے اندر 30 سپاروں کے اندر 26 انبیاء کرام کا ذکر خیر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک نبی کا ذکر کیا، اور پھر کئی انبیاء کرام کو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم نبی کو 85 سال کی عمر میں عطا فرمائی، اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 112 یا 120 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ اور جب حضرت زکریا کو اولاد عطا فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک غلام کی، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دینے والے ہیں، اور اس کا نام سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کا نام بھی ہم اپنے عرش سے نازل کریں گے، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ واحد نبی ہیں، یہ واحد نبی ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا۔ اور حسن و حسین کے کیا بات کہنی، حسن و حسین کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خود رکھا، یا نبی کا نام خود رکھا، یا پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اور دوسری بات جو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا بھی وہ نام ہے، انتخاب بھی وہ نام کیا ہے۔ حسن اور حسین جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ نام کسی قبیلے کا بھی نہیں رکھا گیا، اور یہ نام کسی بندے کا بھی نہیں رکھا گیا۔ سب سے پہلے یہ نام نبی علیہ السلام کے خاندان میں آئے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے چلیے، میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنایا، نام رکھا۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ گھر میں پانی ہے؟ اللہ کے رسول پانی نہیں ہے، مشکیزیں خشک ہو چکے ہیں۔ علی دودھ ہے؟ دودھ بھی نہیں ہے۔ اچھا شہد ہے؟ شہد بھی نہیں ہے۔ اللہ کو کیا منظور تھا یہ شہد، یہ پانی، یہ دودھ؟ اللہ کے نبی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ بچے کو گھٹی پلانی ہوتی ہے، بچے کو گھٹی دینی ہوتی ہے، یہ فطرت بھی ہے اور شریعت بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی گود میں اٹھایا، اور نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اپنے منہ سے نکال کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کے اندر ڈال دیا۔ پھر یہ بات کرنی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ واہ حسین، تیرے جگر کے اندر، تیرے معدے کے اندر، تیرے پیٹ کے اندر، تیرے منہ کے اندر سب سے پہلے جو خوراک گئی ہے وہ نبوت کی زبان سے لعاب دہن گیا ہے۔
وہ نبوت کی زبان سے لعاب دہن گیا ہے. ہاں وہی لعاب دہن جو حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگے تو کالے کا زہر ختم ہو جائے. اگر وہی لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگے آنکھوں کا درد ختم ہو جائے. یہی لعاب دہن غزوہ احد کے اندر اگر ایک صحابی حضرت طلحہ کی پنڈلی پر لگے اللہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو دوبارہ جوڑ دیا کرتا ہے. وہی لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کے اندر گیا. پھر دوسرا خواب آیا کس کو؟ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تشریف لائی, اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے, خواب کے اندر میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے, خون بہ رہا ہے, اور میں یہ کیفیت دیکھ کر آپ کو روتا ہوا دیکھ رہی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں یہ خواب مجھے بھی پریشان کر رہا ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے اس بیٹے حسین کو میری ہی امت کے لوگ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے. میرے ہی اس بیٹے کو میری ہی امت کے لوگ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے. ام فضل پریشان ہو گئی, کہا کہ اللہ کے رسول جو دعائیں کر کے فاطمہ نے مانگا, علی نے اللہ کے سامنے مناجات کر کے مانگا, آپ کی روح کی ٹھنڈک, آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں, اللہ کے رسول کیا آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ام فضل اس میرے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی. اگر تو یہ کہتی ہے کہ اپنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں وہ شہادت والا خون دکھاؤں, اگر تو اس بات پر راضی ہے, دیکھنا چاہتی ہے, تو میں تمہیں ابھی حضرت حسین کی شہادت کا خون دکھاتا ہوں. اٹھائیے سلسلہ حدیث و صحیحہ, ایک جگہ نہیں بلکہ 3 مقام پر یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ کو لمبا کیا اور جبرائیل نے آ کر نبی علیہ السلام کو ایک شیشی دی, اس شیشی کے اندر خون موجود تھا, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ام فضل یہی وہ خون ہے جس کو جبرائیل نے جمع کیا ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ مجھے دکھایا ہے. اے ام فضل تو بھی اس خون کو دیکھ لے. آج اگر شہادت حسین کو بیان کیا جائے تو لوگ فتویٰ بازی کرتے ہیں کہ یہ تو تاریخ کا واقعہ ہے, یہ تو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. میں کہتا ہوں تاریخ کو چھوڑ اور آگ کو پھینک دے, ان کو چھوڑ دے. میں کہتا ہوں کہ اگر نبی کی حدیث سے ثابت ہو جائے, نبی کی حدیث سے یہ بشارت ملے کہ نبی علیہ السلام پیشین گوئی دے کہ حضرت حسین شہید ہونے والے ہیں, پھر کیا کرو گے؟ پھر اپنے ایمان کی فکر کیجئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خون نبی علیہ السلام نے دکھایا. دوسری روایت سنیے, عبداللہ بن نجی رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں اور یہ وزیر خاص ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, خاص وزیر, رقیب سفر. یہ بھی سلسلہ حدیث و صحیحہ کے اندر موجود ہے. عبداللہ بن نجی حضرت علی کے ساتھ جا رہی ہیں, چلتے 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 ایک صحرا کے اوپر پہنچے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں عبداللہ میرے لیے وضو کا لوٹا لے آؤ. عبداللہ وضو کا پانی لینے کے لیے گئے. جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, مٹی اٹھا رہی ہیں. مٹی اس طرح اٹھا کے پھر ہوا کے اندر چھوڑ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. عبداللہ بن نجی کہتے ہیں اے علی آپ کو کیا ہوا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بیٹھ میں تمہیں بتاؤں. بیٹھے, کہا کہ یہی وہ مٹی ہے, یہی وہ دریا ہے نینوا کا, اور یہی وہ مٹی ہے, یہی وہ مقام ہے جو مٹی مجھے اللہ کے رسول نے دکھائی تھی, اور یہی وہ مٹی ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا. یہی وہ مٹی ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا. عبداللہ بن نجی کہتے ہیں میری عقل میں یہ بات نہیں آئی. میں نے پوچھا وہ حدیث بتائیے جو اللہ کے رسول سے آپ نے سنا تھا, یہ مٹی آپ نے دیکھی تھی. تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سنائی, اور یہ نبی کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے. یہ نبی علیہ السلام کی وفات سے کافی عرصہ بعد کا واقعہ ہے. فرماتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، میں آیا، میں نے جگایا، جب جگایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام اٹھے، آپ نے فرمایا کہ علی کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے اپنا جو سوال تھا اس کو چھوڑ دیا، میں بھول گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی مجھ سے نہ پوچھو، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تم برداشت نہیں کر سکو گے، جب میں برداشت نہیں کر سکا تو علی تم بھی برداشت نہیں کر سکو گے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیشہ مصائب کے اوپر، ہمیشہ ابتلاء کے اوپر، ہمیشہ امتحان کے اندر مجھے آپ نے پاس پایا ہے، صابر پایا ہے، شاکر پایا ہے۔ آج بھی مجھے بتائیے اور میں انشاءاللہ اللہ کی عدالت کے اندر وہ صدمہ رکھوں گا اور صبر کا مظاہرہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو علی، میرے پاس جبرائیل آئے خواب کے اندر، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خواب کے اندر آئے، ایک شیشی کے اندر حضرت حسین کا خون تھا اور دوسری شیشی کے اندر اس جگہ کی مٹی تھی جہاں پر حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا اے جبرائیل تو یہ مٹی کہاں سے لے کر آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ نینوا کے صحرا کے اوپر کرب و بلا کا میدان ہوگا، اس جگہ سے میں نے یہ ریت مٹی اٹھائی ہے۔ میں نے دیکھا وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی اور وہ شیشی کے اندر بند تھی، کہا کہ یہ جگہ ہے، یہ مٹی ہے جہاں پر ان کو شہید کر دیا جائے گا، اور یہ خون ہے حضرت حسین ابن علی کا جن کو بے دردی کے ساتھ تیر نیزے لگا کر شہید کیا جائے گا۔ اور میں نے وہ خون دیکھا اور میری آنکھوں پر برداشت نہیں آ سکا اور میں رو پڑا اس بات کے اوپر کہ حضرت حسین ابن علی کو، میرے بیٹے کو، میرے پھول کو، میرے شہزادے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ میں اس وجہ سے رو پڑا ہوں۔ رونا اللہ کی طرف سے رحمت کی نشانی ہے، یہ کوئی ولویلا نہیں اور یہ کوئی واویلا نہیں، یہ کوئی نوآگری نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام تھوڑا سا روئے، آنسو بہائے، پھر چپ ہو گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اور یہی وہ مٹی ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے دکھائی تھی۔ مٹی کی بھی نشاندہی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں کی، شہادت کا خون بھی اپنی زندگی مبارک کے اندر دو شخصیات کو دکھایا، یا حضرت علی کو یا حضرت ام فضل کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا حضرت حسن رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول اس وجہ سے رو رہا ہے بابا جان کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی ماں کی چھاتی بھی خشک ہو چکی ہے، دودھ پلانے کے لیے ہمت اور طاقت نہیں ہے، اس وجہ سے رو رہا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اٹھایا، فرمایا کہ مشکیزہ کہاں ہے؟ مشکیزے کی طرف اللہ کے رسول گئے اور جا کر مشکیزے کو جب اٹھایا تو مشکیزے میں 2 یا 4 گھونٹ جو چمڑے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس کو نبی علیہ السلام نے الٹا کیا اور حضرت حسن کو پلایا۔ اتنی دیر میں حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ کچھ اور ہے؟ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے، یہی مشکیزہ تھا جو خالی ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسین کو مجھے اٹھا کر دو۔ حسین کو اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام اس طرح اوپر لیتے گئے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک نکال کر فرمایا کہ بیٹا منہ کھول، اس کا منہ کھولا گیا اور حضرت رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں دے دی اور فرمایا کہ بیٹا چوس لے اس زبان کو اور پانی پی لے، پیاس کو بجھا دے۔ مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے کہ جب تمہیں پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ میرے آقا کہہ رہی ہیں، اپنی زندگی مبارکہ کے اندر کہہ رہی ہیں۔ تیسری گواہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے فاطمہ نے الفاظ سنے تھے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے بیٹا چوس لے، زبان سے پانی پی لے، پیاس کو بجھا دے، کیونکہ تجھے بے دردی کے ساتھ پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔
یہ روایت البدایہ والنہایہ اور ابن کثیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اور آگے چلیے، نبی علیہ السلام نے ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات کو کھول کر واضح کیا۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے چچا زاد، عباس آپ کے چچا، عبداللہ ان کے بیٹے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ مفسر قرآن، نبی علیہ السلام کے سفر و حضر کے ساتھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت حسن و حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کبھی حضرت حسن کے پیٹ مبارک کو بوسہ دیتے اور کبھی حضرت حسین کے ماتھے مبارک کو بوسہ دیتے، اور نبی علیہ السلام چومتے جاتے چومتے جاتے چومتے جاتے، اور نبی علیہ السلام جب چومتے ہوئے حضرت حسین کے لب پر نبی نے اپنا لب مبارک رکھا، اور جب گردن کے پاس آئے نبی علیہ السلام نے گردن کو جب چوما تو گردن کو چومتے ہوئے کہا ہائے اللہ، میرے اس حسین کو اسی جگہ پر تلوار مار کر شہید کر دیا جائے گا، میرے اس بیٹے کو۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ نبی علیہ السلام نے اونچی آواز سے نہیں کہا تھا، صرف مخفی آواز کے اندر کہا، کیونکہ میں قریب بیٹھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کی اس بات کو میں نے سن لیا اور اس حدیث کو میں نے آگے کسی کو بیان نہیں کیا۔ اب اللہ کے نبی چلے گئے، ابو بکر چلے گئے، عثمان چلے گئے، علی المرتضیٰ چلے گئے، سیدنا عمر چلے گئے، صحابہ کرام چلے گئے، اب تابعین کی جماعت ہے۔ میں اس وجہ سے تمہیں بیان کر رہا ہوں، اس وقت میری مخالفت ہو سکتی تھی، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ اب میری مخالفت کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنی ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام نے بشارتیں پیشین گوئیاں دی ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ شہادت کی بشارت اللہ نے دی ہے جبرائیل کو، اور جبرائیل لے کر آئے ہیں اپنے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خبر دی ہے، ایک آپ کی پھپھی ہے اور ایک آپ کی بیٹی ہے اور ایک آپ کا چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث سنیے جس کے راوی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ وہ جو 5374 حدیث کا راوی بھی ہے، امیر المومنین فی الحدیث بھی ہے، مفتی مدینہ بھی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کو پڑھنے والا، حفظ کرنے والا، یہ صحابی رسول ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے وقت اپنے حضرت حسن اور حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ آپ علیہ السلام حضرت حسن و حسین کے لیے سواری بنے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن حسین کو کھلاتے کھلاتے عشاء کا وقت قریب آ گیا، عشاء کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد نبی علیہ السلام حضرت حسن و حسین کو کبھی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی کندھے پر سوار کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس منظر کو، اور میں نے اللہ کے رسول سے گزارش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے یہ دونوں شہزادے دے دیں، رات کا کافی حصہ بیت گیا ہے، میں ان شہزادوں کو حضرت علی کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، بی بی فاطمہ کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ مسجد نبوی کی سامنے والی گلی میں سیدہ فاطمہ کا گھر تھا، کہتے ہیں کہ میں اسے چھوڑ کر آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی دیر کرو، ابھی صبر کرو۔ تھوڑی سی دیر گزری، پھر میں نے عرض کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لے جاؤ۔ میں نے حضرت حسن کو کندھے پر اٹھایا، حضرت حسین کو بائیں کندھے پر اٹھایا، دونوں کو سوار کرتے ہوئے میں جا رہا ہوں، اور جاتے جاتے راستے کے اندر دیکھتا ہوں کہ اندھیرا ہے، اندھیرا چھایا ہوا۔ میں نے اپنے آپ سے یہ بات کی، میں نے کہا اے ابو ہریرہ آج تو نے حضرت حسن و حسین کو اٹھا کر غلطی کی ہے، اگر حضرت حسن و حسین کسی جگہ پر گر گئے اندھیرے کی وجہ سے تو یہ روئیں گے، تو ان کا رونا اللہ کے رسول کو برداشت نہیں ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اتنی دیر میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اللہ
دل ہی دل میں اللہ کوئی بندوبست کر دے اور ان کو میں روشنی کے اندر ان کے گھر پہنچا دوں۔ اچانک ایسا ہوا کہ آسمان کے اوپر بجلی کڑکی اور اس کے کڑکنے کی وجہ سے کوئی خوف کوئی ڈر دلوں میں نہیں بیٹھا، بلکہ وہ روشنی آئی اور مسجد نبوی کے گیٹ سے لے کر حضرت علی کے گھر تک یہ روشنی رہ گئی۔ جب تک میں ان کو چھوڑ کر واپس نہیں آیا اللہ نے اس گلی میں اندھیرا بھی نہیں ہونے دیا۔ اٹھائیے یہ روایت سلسلہ حدیث و صحیحہ، آج میں سلسلہ سنانے لگا ہوں آپ کو اس وجہ سے کہ تمام محدثین کا اس کتاب پر کوئی اعتراض روایات ہیں جن پر اعتراض ہوا، لیکن میں وہ روایات نہیں بیان کر رہا جن کے اوپر اعتراض ہوا، بلکہ صحیح سکہ رجال سکاتن وہ بیان کر رہا ہوں روایات۔ جا کر اٹھائیے گا، عربی ہو اردو ہو، آپ کے پاس جا کر اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک اور حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے وقت قریب آیا اور نبی علیہ السلام عشاء کے ٹائم نماز پڑھا کے اپنے گھر جا رہے تھے۔ میں بھی نبی علیہ السلام کے ایسا پیچھے ہوتا گیا۔ یہ صحابی کون ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حذیفہ کون ہے؟ نبی کا سر النبی، نبی کا رازدان۔ نبی علیہ السلام نے جن کو زندگی کے راز بتائے تھے وہ حضرت حذیفہ۔ ان کی والدہ نے ان کو بھیجا تھا، کہا کہ میرے لیے صحت اور مغفرت کی دعا کروانا اور آج اللہ کے رسول کے پاس ضرور جانا۔ کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں گیا تو نبی علیہ السلام گھر جا رہے تھے، میں بھی پیچھے ہلکے سے قدم لے کر چلا گیا۔ تو جب دروازے کے بالکل قریب پہنچا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من خلفی، میرے پیچھے کون ہے؟ انت حذیفہ؟ اور کیا تو حذیفہ تو نہیں؟ غفر اللہ لأمک وصحتک۔ حذیفہ اللہ تیری والدہ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تیری والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں نے کوئی بات بھی نہیں کی، نہ مغفرت کی دعا کروائی، نہ صحت کی گزارش کی۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ حذیفہ ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے لیے یہ دعائیں ہیں۔ جب نبی علیہ السلام گھر چلے گئے واپس لوٹے تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے، دائیں سائیڈ پر بھی ایک بچہ ہے، بائیں سائیڈ پر بھی ایک بچہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ بچے نبی علیہ السلام کے ساتھ جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں سردی کی وجہ سے۔ میں نے اللہ کے رسول سے گزارش کی یا رسول اللہ آپ نے تو میری والدہ کے لیے مغفرت اور صحت کی دعا کر دی، میری والدہ نے کہا تھا کہ کوئی پیغام بھی لے کر آنا، کوئی حدیث بھی لے کر آنا، تو مجھے حدیث سنائیے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آؤ سناؤں میں تمہیں حدیث۔ یہ حدیث یہ ہے، یہ پیغام اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک فرشتہ بھیجا ہے، آج ایک فرشتہ بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دروازہ آسمان کا کھولا ہے، جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اس دروازے کو نہیں کھولا گیا، وہ دروازہ کھلا، اس سے وہ فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے اللہ سے گزارش کی اے اللہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، حضرت حسن و حسین کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ نے اجازت دی، زمین پر آئے اور مجھے سلام کیا، حسن و حسین کو دیکھا اور کہا اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو اور خوشخبری اللہ کی طرف سے کہ آپ کا بیٹا حسن اور حضرت حسین اور ان کا بابا علی اور ان کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے اندر ان کا ایک مکان بنا دیا گیا ہے جو ان کو وقت کے اوپر ملے گا۔ علی کو شہید کر دیا جائے گا اور حضرت حسین کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یہ حدیث سن کر میں واپس آیا، محدثین نے جو بات کو لکھا ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ محدثین کہتے ہیں حضرت حسین کی شان، حضرت حسن کا مقام اس حدیث سے زیادہ نہیں ہو سکتا جس حدیث کے اندر پیغمبر یہ فرمائے آسمان کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلا، اور جب سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے تو اللہ نے اسی ڈیوٹی کے لیے پیدا کیا کہ زمین پر جاؤ
گے رسول اللہ کو سلام کہو گے حسن و حسین کی زیارت کرو گے۔ حضرات یہ وہ روایات جو تمام مکاتب فکر کیا متفقہ ہے اور ہمیں کسی مکتب فکر کی فکر بھی نہیں ہے، ہم وہ بیان کرنے کے عادی ہیں جو سید الثقلین محمد الرسول اللہ نے بیان کیا ہو، اللہ کے رسول سے ثابت ہو۔